مفتی فضل سبحان صاحب سے استفسار کرنا چاہتا ہوں. یقیناً ان کے پاس دلائل ہوں گے، مگر سوال یہ مفتی فضل سبحان صاحب، عالم اسلام وہ بھرپور توانائی والے ممالک، وہ معیشت جن کا ریال، دینار، ڈالر، کرنسی بہت ہیوی ہے، وہ بھی خاموش ہے، اس کا حل تو بتائیں کوئی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو اس بات پہ اپریسیشن بنتی ہے کہ یکم رمضان المبارک کو اس اہم ایشو پر مظلوموں کی حمایت میں اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بات کرتے ہوئے اور بیان اور احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے بھی ہمیں شرم آنے لگی. صحیح بات. ہم اس سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. وہ کسی نے کیا خوب تعبیر کی کہ پہلے مسجدیں کچی تھی اور نمازی پکے تھے، اب پکی مسجدوں کے 2 ارب کچے مسلمان اللہ اکبر، جو آج اس بربریت پر کچھ بھی نہیں کر سک رہے ہیں. یعنی دی وال اسٹریٹ جرنل کی جو 23 دسمبر 2023 کی رپورٹ ہے، اس میں 23,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 60,000 فلسطینی زخمی ہیں. 115 صحافی پوری دنیا کے ان کو شہید کر دیا گیا. 36 ہاسپٹلز میں سے صرف 8 ہاسپٹل وہ آپریشنل ہیں، اور اب تک 70,000 سے زائد زخمی اور 30,000 سے زائد مسلمان وہ ظلم کی چکی میں پس کر شہید ہو چکے ہیں. اس موقع پر ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت، یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جائے اللہ کے راستے میں نکلو. اور دوسری آیت میں فرمائے انفروا خفافا وثقالا، تمہارے پاس اسلحہ اور تمہارے پاس ویپن ٹیکنالوجی زیادہ ہے تو بھی نکلو، اور کم ہے دنیاوی اسباب نہیں ہے تو بھی نکلو. تو تم کیوں دنیا کی زندگی پر راضی ہو کر یہاں خاموش بیٹھے ہو؟ وہ ایک فلسطینی بچی جس کا پورا خاندان اور گھر اجڑ جاتا ہے، اور وہ اس ملبے کے ڈھیر تلے یوں اشارہ کرتی ہے، کین یو سی می؟ یعنی 2 ارب مسلمان، 58 اسلامی ملک کی لاکھوں افواج، اور ان کا اسلحہ اور ٹیکنالوجی اور ایٹم بم کام نہیں آ رہا، اور وہ ایک بچی جو اس طرح فریاد کرتی ہے کہ میں میدان محشر میں آقا سے مسلمانوں تمہاری شکایت کروں گی. اور وہ ایک بچہ جس کا پورا سہارا اور خاندان اجڑ جاتا ہے، وہ بچہ کہتا ہے بھائی مسلمان کہاں ہیں، علماء کہاں ہیں، نمازی کہاں ہیں؟ تو اس موقع پر ہم نے ہوش کے ناخن لینا ہے، اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں یا مسلمان ممالک ہیں، OIC ہیں، یا ان کی جتنی بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور ان کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری جو ڈالی گئی تھی وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں. تو اگر ہم نے اس موقع پر ہم نے اسٹیپ نہیں لیا تو آنے والا وقت پکار کر کہے گا دے موج حوادث ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 10 بچے یومیہ اوسطاً معذور ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 1948 میں جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی کتنی بربریت اور مظالم ڈھائے گئے. 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی، مسلمانوں کی لاشوں سے عمارتیں بن گئی تھی. پھر 1987 میں حماس نے جب علم بغاوت بلند کیا تو 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا جس میں فلسطینی اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا. 98 کے اندر غزہ کا پہلا ہوائی اڈا آپریشنل کیا گیا، لیکن 2001 میں اس کو بمبارمنٹ کر کے ختم کر دیا گیا. 2006 میں فلسطین جمہوری طریقے پر، ڈیموکریسی کے طریقے پر یہ الیکشن جیتتے ہیں، لیکن انہیں حق نہیں دیا جاتا. 2014 میں انہوں نے ایک ایکشن لیا تھا جس میں 2100 مسلمانوں کو بعد میں شہید کر دیا گیا تھا. اور یہ 7 اکتوبر والا تنگ آمد بجنگ آمد، آپ نے شہیدی صاحب سے ایک سوال پوچھا اور انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ بھائی فلسطینی 7 اکتوبر 2023 کو حملہ نہ کرتے تو آج ان کے اوپر بمبارمنٹ نہیں ہوتی. مجھے یہ بتائیں 75 سالوں سے کیا ان پر مظالم نہیں ہو رہے تھے؟ یعنی کوئی کسی کے گھر میں زبردستی گھس جائے اور وہ اپنے گھر کو خالی کرنے کے لیے آئے تو کہا جائے کہ دیکھو جی در اندازی کی ہے.
ایسا نہیں ہے. مگر ایک سوال ہے مفتی صاحب، ایک انہوں نے قیمتی جان سوال کے پوچھنا چاہتا ہوں. نذرانے پیش کیے ہیں. اور یہ آخری بات کرنے لگا ہوں، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، خلیفہ معتصم باللہ، طارق بن زیاد، یہ وہ لوگ تھے کہ ایک مسلمان عورت کی فریاد پر وہ کیا کہتے کہ سر میں تیر لگانا حرام ہے، شربت پینا حرام ہے، چارپائی پر لیٹنا حرام ہے، جب تک مسلمان ماؤں بہنوں کی عصمت دری کا میں پوچھ نہ لوں، انتقام نہ لوں. جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہیبت طاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر تو گن خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. ہمیں اسی درجے میں آ کر مقابلہ کرنا ہے.